ساؤتھ ایشیا میں موجود ایک ملک جو گھر ہے 230 ملین لوگوں کا، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے بارڈر ایران، افغانستان، چائنا اور انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ایشیا میں سب سے امپورٹنٹ ملک ہے۔ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے مڈل ایسٹ میں جانے کے لیے یہ واحد راستہ ہے جو سب سے آسان ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی۔ ورلڈ اکانومی رینک میں پاکستان کا ویسے تو 42واں نمبر ہے، لیکن آج کل یہ ڈیفالٹ ہونے کے بالکل قریب ہے۔ 2021 میں پاکستان کی جی ڈی پی $348 بلین تھی۔ 2021 اور 22 کا پاکستان کا اینول بجٹ 9.5 ٹریلین PKR تھا، جس کو اگر ڈالر میں کنورٹ کریں تو یہ 33.33 بلین USD بنتا ہے، اور اگر اس کو پاکستان کی اینول جی ڈی پی میں سے مائنس کریں تو پیچھے $318 بلین بچتے ہیں۔ اور اس اینول بجٹ میں پاکستان نے جو دوسرے ملکوں کو قرضوں کی قسط واپس کرنی ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سسٹم کو چلانے کے لیے جتنے پیسوں کی ایک سال میں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس بجٹ میں شامل ہوتے ہیں، جن میں فنڈز، سبسڈی اور دوسری ضروریات کے لیے ضروری پیسے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور 2021-22 کا بجٹ 2019-20 سے $1 ٹریلین زیادہ تھا۔ بجٹ کے 33 بلین مائنس ہونے کے بعد پاکستان کے پاس بچنے والے $318 بلین ہونے کے باوجود بھی پاکستان کیوں اس قدر قریب ہوتا جا رہا ہے اور ان کو دوسرے ملکوں اور IMF سے قرضہ لینا پڑتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں دیں گے، لیکن ان سوالوں سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے۔ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ خاص وقفے مطلب ایک سال کے اندر کسی ملک میں چیزوں اور سروسز کے پیسے اس ملک کی جی ڈی پی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اپنے گاؤں میں آپ کے پاس لیمن جوس کی ایک شاپ ہے اور ایک گلاس کی قیمت $100 کے حساب سے آپ سال میں 1000 گلاس سیل کرتے ہیں، اور ایک سال میں آپ 1 لاکھ روپے جنریٹ کرتے ہیں، اور اس 1 لاکھ روپے میں سے 15,000 روپے آپ لیمن جوس بنانے کے لیے ضروری چیزوں کو خریدنے میں صرف کرتے ہیں۔ مثلاً آپ لیمن اور شوگر خریدتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل ریونیو مائنس کوسٹ آپ کی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی کہ جی ڈی پی کہلائے گی۔ اور اسی طرح کنٹری کی جی ڈی پی کنٹری کی اکانومی کو ظاہر کرتی ہے، اور پازیٹیو جی ڈی پی پازیٹیو اکانومی کو ظاہر کرتی ہے، اور جی ڈی پی بتاتی ہے کہ ایک ملک کی اکانومی کس قدر سٹرونگ ہے۔ اور پاکستان کی جی ڈی پی پچھلے سال 6% بڑھی ہے، جس سے مراد کہ پاکستان کی اکانومی میں بہتری آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی کا 20.5% ایگریکلچر سے آتا ہے، یعنی کہ 80.54 بلین USD، اور جی ڈی پی کا 19.5 انڈسٹری سے آتا ہے، یعنی کہ 67.087 بلین USD، اور باقی کا 60% سروسز سے آتا ہے، یعنی کہ $211 بلین۔ لیکن جی ڈی پی کا یہ سارا پیسہ ایک ملک کے پاس نہیں ہوتا، یہ پیسہ انویسٹمنٹ کے طور پر انویسٹرز کے پاس یا پھر دوسری انویسٹمنٹس میں لگا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، پاکستان کی جی ڈی پی کا سارا پیسہ PKR میں ہوتا ہے، یعنی کہ پاکستانی روپی، اور پاکستانی روپی کی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ پاکستانی روپی میں تجارت نہیں کرنا چاہتا۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک انویسٹر جو پاکستان میں $100 انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اور آج $1 کی قیمت 255 PKR ہے، وہ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے $US کو PKR میں کنورٹ کرائے گا، یعنی کہ $100 = 25,000 PKR، اور ایک ماہ بعد اس کو $3,000 کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ 28,000 پھر پہنچ جاتا ہے۔ اور جب وہ PKR کو $US میں کنورٹ کرانے جائے گا تو اس وقت ایک $288 PKR کے ایکول ہو چکا ہوگا، اور $3,000 منافع کمانے کے باوجود بھی اس کو $100 کی بجائے $97 ملیں گے۔ ظاہر ہے، دیکھنے پر لگتا ہے کہ اس پیریڈ کے دوران اس شخص کو $3,000 کا فائدہ ہوا ہے، لیکن اس پیریڈ کے دوران پیسہ اس قدر ڈی ویلیو ہوا ہے کہ اس کا فائدہ نقصان میں بدل گیا ہے۔ تو ایسے میں کون پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہے گا، وہ بھی پاکستانی روپی میں؟ پاکستانی روپی ڈی ویلیو کیوں ہو رہا ہے؟
اس کے پیچھے بہت سے ریزن ہیں، جن میں سے کرپشن سب سے پہلے دوسرے نمبر پر آتا ہے پور گورننس، یعنی کہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اس بات کا ثبوت پاکستان کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے دوسرے ملکوں کی کرنسی پاکستانی ریزرو سے کم ہو رہی ہے، یعنی کہ پاکستان میں دوسرے ملکوں کی کرنسی آنے کی بجائے زیادہ باہر جا رہی ہے۔ یہ کرنسی باہر کیسے جا رہی ہے؟ ہر ملک کے پاس ٹریڈ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کی کرنسی ان کے پاس ان کے بینک ریزرو میں ہوتی ہے، یعنی کہ پاکستان کو اگر یو ایس اے کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے تو یو ایس اے پاکستان کے ساتھ پاکستانی روپے کی بجائے یو ایس ڈالر میں ٹریڈ کرے گا، اور یو ایس ڈالر جو کہ پاکستانی ریزرو بینک میں پڑا ہوا ہے وہ ادھر سے استعمال ہوگا۔ اسی طرح آپ دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو وہ اپنی کرنسی یورو، پاؤنڈ، اسٹرلنگ وغیرہ میں ٹریڈ کریں گے۔ سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان کے پاس موجود ریزرو میں دوسرے ملکوں کی کرنسی کم کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے۔ 2021 میں پاکستان کی امپورٹ 53.6 بلین یو ایس ڈالر تھی، جبکہ ایکسپورٹ صرف 23.3 بلین یو ایس ڈالر تھی۔ اگر ایکسپورٹ کو امپورٹ سے مائنس کریں تو 31.3 بلین یو ایس ڈالر یا دوسرے ملکوں کی کرنسی پاکستان کو امپورٹ کرنے کے لیے ضروری تھی، اور یہ اماؤنٹ پاکستان کے ریزرو میں سے یوز ہونی تھی، اور اب پاکستان کے ریزرو میں تقریباً نہ ہونے کے برابر یہ کرنسیز رہ گئی ہیں، اور پی کے آر میں کوئی ٹریڈ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ پاکستانی روپے پاکستان کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں ہو رہا۔ تو اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم کو آئی ایم ایف کی ضرورت پڑتی ہے، جو ہمیں قرضہ تو دیتا ہے لیکن سود اور شرطوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہمیں پیٹرول اور دوسری مصنوعات جو امپورٹ ہوتی ہیں ان پر ٹیکس کی شکل میں پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ ان باتوں کا سلوشن موجود نہیں۔ اگر ہم کسی طرح بھی امپورٹ کو ایکسپورٹ سے کم کر دیں اور ایکسپورٹ کو بڑھا دیں، مطلب پاکستان میڈ چیزیں زیادہ باہر جانے لگ جائیں تو ہم ان کرائسس سے باہر آ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر اوورسیز پاکستان میں انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں تو اور زیادہ پیسہ یو ایس ڈالر یا دوسرے کرنسیز میں پاکستان میں آنا سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو یہ اپنی مین چیز یعنی کہ زراعت کو بہتر بنائیں اور کھانے پینے کی اشیاء مثلاً گندم وغیرہ امپورٹ کرنے کی بجائے ایکسپورٹ کرنے لگ جائیں تو بھی ہم ان کرائسس سے باہر آ سکتے ہیں۔ اگر یہ باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہم کو آئی ایم ایف سے کبھی بھی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے اس ایپیسوڈ سے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایٹ لیسٹ اس ویڈیو کو اپنے 3 دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی کمی نظر آئی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اگلی ویڈیو میں اس چیز میں امپرومنٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔